ڈیلرز نہیں پرووائڈ کر رہے, یہ آپ کے کریانہ دکانوں پہ مل رہی ہیں, یہ آپ کے سٹورز پہ اویلیبل ہے. اسٹرابری کوئک کی جو کینڈی ہے اس میں کرسٹل میتھ ہے, اور یہ آپ کے بچے دکان پہ جا کے خرید کے کھا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, بچے, ایک تو یہ کلر اتنا خوبصورت ہے, بچوں کو ہر کلرفل چیز اٹریکٹ کرتی ہے. پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے, کون سی ریگولیٹری اتھارٹی نے اسے اپروو کیا ہے. نتھنگ ہیز بین مینشنڈ. دوسرے, اب جب بچے, اتنے چھوٹے بچے, وہ تو ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں. 3 سال سے لے کے 4 سال سے لے کے بچہ جو کھانا ہی شروع کرتا ہے تو 13-14 سال تک کا بچہ انہیں کھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ نشے کے عادی بن رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے, دکانداروں کے پاس یہ کہاں سے مال آ رہا ہے, اور جو مینوفیکچرر ہے وہ کون ہے, اس کو ٹریس کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پشاور میں بڑی خطرناک بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ پشاور میں ایک لالی پاپ ہے, اور اس لالی پاپ کے اندر بھی کرسٹل میتھ ایڈڈ ہے, اس کے اندر نشہ آور چیزیں ایڈڈ ہیں. اب لالی پاپ کون کھاتا ہے؟ میں تو لالی پاپ نہیں کھاؤں گا, چھوٹی عمر کے بچے لالی پاپ کھاتے ہیں, 3, 4, 5 سال کے. تو نشہ ایسی چیز میں ایڈ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے اپیلنگ ہے. پہلے تو سکولز اور کالجز کے اندر یہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی تھیں. ہم اس میں پریشان تھے کہ جو ہمارا ٹین ایجر ہے, جو ہمارا اسٹوڈنٹس ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نشے کے عادی افراد کسی بھی طریقے سے آن لائن سپلائی کیا جا رہا ہے نشہ ان لوگوں کو, اور اسکول کے باہر, کالجز کے باہر, اسکول کے اندر, کالجز کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اب تو یہ بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں, دونوں شہروں سے صورت جاننے کی کوشش کریں گے, ملتان سے بھی اور پشاور سے بھی. ملتان سے ہمارے ساتھ بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہیں, اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں نواب شیر. تو پہلے ملتان کی طرف چلتے ہیں, بات کرتے ہیں یاسر سے. یاسر, یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور پہلے تو بتائیں یہ ٹریس کیسے ہوا کہ اس کے اندر کرسٹل میتھ ہے, کیسے بچوں کو یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, یہ تو ہم بعد میں جانیں گے, اور کتنے عرصے سے جاری ہے یہ؟ صدف, دیکھیے یہ انتہائی خوفناک اور ایک انتہائی المناک صورتحال ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج, اور یہ ایک من حیث القوم ہم سب کو سینسٹائز ہونے کی اور اس پہ چکنا ہونے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کرسٹل میتھ کی مختلف اسٹرابیری کوئکس اور دیگر جو ہے کینڈیز کی فارمیٹ کے اندر پروویژن کا کسی اور نے نہیں بتایا. ڈپٹی کمشنر ملتان اور کمشنر ملتان نے باقاعدہ اس کے اوپر کمپین لانچ کی اور وارننگ اور تھریٹ الرٹ جاری کیے کہ ملتان میں جو ہے اسٹرابیری کوئک کی فارمیٹ کے اندر یہ کرسٹل میتھ جو زہر ہے, اور اس کے بارے میں ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ وہ نشہ ہے, مصنوعی نشہ کے جو باقاعدہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو جو ہے, دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے اور انسانی جسم کے اعضاء کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے, آپ کے اندر جو ہے شک اور وہم کو جنم دیتا ہے, اور پھر آپ کے اندر جو ٹیمپرامنٹ ہے, جو عدم برداشت کا جو ہے. جی, لیکن ان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس میں نشہ ہے؟ جی دیکھیے کہ یہ باقاعدہ, ظاہری بات ہے کہ اس پہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر ملتان اور کمشنر ملتان نے ورکنگ کی, اور اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ انیشیٹو لیے گئے. سوشل میڈیا کمپین ملتان میں باقاعدہ انہوں نے اپنے ذاتی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے لانچ کی ہے, اور اس پہ اب مختلف سکولوں کے اندر, مختلف کنٹینز کے اندر جو ہے ریڈز کا سلسلہ جاری ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں ابھی تک جو خاطر خواہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکی, کیونکہ چین کو جو ہے بریک نہیں کر پائی ایڈمنسٹریشن, ورنہ ضرور ہمیں اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیا جاتا. لیکن یہ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہ پہلی مرتبہ یہ خود آن کر رہے ہیں, ورنہ مٹی پاؤ, کارپیٹ ڈال دو اور چھپاؤ اور حقائق کو نہ بتاؤ کی پالیسی کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے رویے رہتے ہیں. لیکن یہ گڈ سائن ہے کہ اس صورتحال کو, جس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے, آنے والی نسلوں سے ہے, اس کو بچانے کے لیے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ حکومتی ادارے جو ہے خود سے سینسٹائز ہیں اور وہ اویئر کر رہے ہیں. ورنہ جب بھی آپ نے اور ہم نے سٹوری کی آئس کی یونیورسٹیوں کے اندر آئس کی فروخت کے حوالے سے, کہ تعلیمی اداروں میں آئس کی موجودگی کے حوالے سے, تو ہمیشہ یونیورسٹی مینجمنٹس نے بھی اور ضلعی اور انتظامیہ نے بھی اس کو یہ معاملہ یہیں پہ نقطہ رخ کر لیتے ہیں پشاور کا, اور یہ جو پشاور میں لالی پاپ فروخت ہو رہا ہے نشہ آور, اس کی بھی اپڈیٹس جان لیتے ہیں. نواب شیر یہ بتائے گا کہ کیسے نشاندہی کی گئی, کیسے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اس لالی پاپ میں نشہ آور کوئی چیزیں ملی ہوئی ہیں, بچوں نے کیا سمٹم ظاہر کیے, ایک بات. اور اس میں ایڈ کر دوں دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ اس میٹھے زہر کی, میں تو اس کو میٹھا زہر ہی کہوں گا, اس کی فروخت کب سے جاری ہے؟
جی بالکل سائم، پشاور میں جو بچوں کے لالی پاپ ہے اس میں نشاور چیزوں کا جو کہ مضر صحت چیزیں ہیں ان کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پشاور کی جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے یہاں پشاور کی جو مشہور مارکیٹ ہے پیپل منڈی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ جو بچوں کے جو کینڈیز اور دیگر جو اشیاء ہے لالی پاپ وغیرہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ سارے دکانداروں کو جو شہر کے دیگر دکاندار ہیں وہ یہاں سے خریدتے. تو پشاور کی ضلع انتظامیہ ان دکانوں کو معائنہ کر رہے تھے کہ اس دوران جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے کچھ مضر صحت جو ہے وہ اشیاء دیکھی ہے، جن میں جو ہے وہ لالی پاپ بھی ہے اور کچھ ٹافیاں وغیرہ بھی ہے. جب انہوں نے ان کی جو چیک اپ ہے لیبارٹری سے کروائی تو ان میں جو ہے وہ مضر صحت اشیاء پائی گئی، جس کے باعث جو ہے وہ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے متعدد دکانداروں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر دیا ہے، اور جو مضر صحت اشیاء اور لالی پاپ وغیرہ ہے ان کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے. ڈی سی پشاور کے مطابق یہ جو سارا سپلائی تھی کینڈی کی یا لالی پاپ کی یہ پھر ضبط کر لی گئی ہے، کیونکہ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوگی، اور اس طرح کی مضر صحت اشیاء اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کس طرح کیا جائے گا؟ جی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ پشاور کی جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے ساری جو مضر صحت اشیاء ٹافیاں اور لالی پاپ وغیرہ ہیں ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور ان کو ضبط بھی کیا ہے، جبکہ کچھ دکانداروں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا ہے. اور ڈی سی پشاور کے مطابق مزید کارروائیاں جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی مضر صحت اشیاء دیکھے تو ان کو اطلاع دے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اور جس طرح کی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو سائم نے بھی بات پوچھی تھی، کیا کوئی ایسے سمٹمز تھے بچوں میں، کوئی ایسے آثار نظر آئے تو لوگوں کو شک و شبہ ہوا کہ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ فورینزک ہوا کیا ان اشیاء کا؟ پتہ کیسے چلا کہ ان کے اندر اشیاء آور چیزیں ہیں؟ رینڈملی تو نہیں کسی بھی ایک چیز پہ ہاتھ لگا کے کہا ہوگا جی یہ نشہ آور ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ یہاں پر ایک خطرناک نشہ ہے جس کو آئس کہا جاتا ہے. تو جس طرح کے آئس لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آئس نشہ، تو اسی طرح کے ایک لالی پاپ بنایا گیا ہے جس سے اسی طرح کا دھواں وغیرہ اٹھتا ہے جو کہ وہ بچے لیتے ہیں، اور اسی سٹائل میں جو ہے وہ جس طرح جو نشے کے عادی افراد کرتے ہیں تو وہ بچے بھی اسی طرح وہ استعمال کرتے تھے. تو اس پہ جو ہے میرے والدین نے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو اس حوالے سے کچھ اطلاع دی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے جو ہے ان کے خلاف کچھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے بچوں کی. تو اس بنا پر جو ہے وہ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے اس ہول سیل مارکیٹ میں جو ہے وہ دکانوں کا معائنہ کیا. تو معائنے کے دوران جو ہے وہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ مضر صحت لالی پاپ ہے جو کہ نشاور خطرناک آئس نشے کی طرف جو ہے وہ بچوں کو راغب کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے کارروائی کی اور تمام تر جو مضر صحت لالی پاپ اور دیگر اشیاء ہیں ان کو اپنی نواب تحویل. شیر پشاور سے یاسر شیخ ہمارے ساتھ ملتان سے تھے، اور والدین سے ایک گزارش، خدا را اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جس کے اوپر کوئی انگریڈینٹس مینشن نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جس پہ کوئی لیبل نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جس پہ کمپنی کا نام بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ کسی بھی اتھارٹی سے، فوڈ کنٹرول اتھارٹی یا اس طرح کی جو دیگر پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں سے اپرووڈ ہے کہ نہیں، مت کھانے دیں اپنے بچوں کو یہ مضر صحت اشیاء. ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے نا بچوں کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور اس طرح شکایت بھی کرنی ہے اگر آپ کو محسوس ہو. انلیس آپ انگریڈینٹس نہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ فلانی لالی پاپ میں یا کینڈی میں کیا چیز ہے، کیا انگریڈینٹ ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہ دیں. اور اینڈ سیکنڈلی پلیز ہیو اے چیک اینڈ بیلنس آن یور کڈس کہ بچے آپ پہ کیا کھا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، وہ باہر جا کے دکان سے کیا لے کے آ رہے ہیں. ہر چیز جو دکان سے مل رہی ہے وہ اٹس ناٹ سیف فار یور کڈس. یہ بات اب آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ماں باپ تو یہ رکھیں، مگر پہلی ذمہ داری ظاہر ریاست کی بنتی ہے، ان اتھارٹیز کی بنتی ہے، فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی، ضلعی حکومت کی، مقامی انتظامیہ کی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا کہ کیا سپلائی ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی، سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر